لوگ کہتے ہیں میں دعا نہیں کرتا، مجھے لگتا ہے دعا کرنا اپنے آپ کے ساتھ دھوکا ہے۔ تو چلیں کچھ الفاظ اس رب کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ اگر وہ رب ہے جسے میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، ایک بار وہ مجھ سے بات کرے، ایک بار وہ میرے سامنے آئے، مجھے دکھائے، مجھ پہ اپنا سب کچھ ظاہر کرے، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میری تمام باتیں جھوٹ ہیں تو مجھے فنا کرے، اگر میری نیک نیتی نہیں ہے ان تمام باتوں کے پیچھے تو مجھے تباہ و برباد کرے، ورنہ اگر وہ موجود ہے تو اگر کوئی بروز محشر ہوتا ہے، اگر وہ مجھے اپنی بادشاہیت میں لیتا ہے، اگر وہ مجھے کہیں سورگ میں رکھتا ہے یا کہیں مجھے نرک میں رکھتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے ہر روز یہ کہتا ہوں تو کہاں ہے، تو ایک دفعہ مجھے دکھ جا، تو ایک دفعہ مجھ سے بات کر، میں تیرا نام جپتا پھروں گا، میں تیرا نام ہر کسی کو بتاؤں گا، ورنہ بروز محشر میں کسی گناہ کا، میں کسی شرک کا، میں کسی چیز کا کوئی پابند نہیں ہوں گا، کیونکہ یہ تمام لوگ تجھ سے غافل تھے، اور ایک شخص تجھے ڈھونڈنے کے لیے روز تڑپتا تھا، روز سکتا تھا، اپنے بستر پہ روز رو رو کے سوتا تھا۔ تو بتا اے رب کائنات، تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ میں تجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، میں تجھ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ زندگی، نہ دولت، نہ عیش و عشرت، کچھ بھی نہیں، بس ایک بار، بس۔ تم خدا کو ایسے سمجھ رہے ہو جیسے کوئی جسمانی چیز ہو جو آسمان میں آ جائے اور جسے آنکھ دیکھ لے، لیکن خالق وہ نہیں جو مخلوق کی کیٹیگری میں آئے، جو ٹائم اور سپیس کو پیدا کرتا ہے، وہ خود کیسے اس کے اندر آبجیکٹ بن کر ظاہر ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ناول کا کردار کہے کہ آتھر میرے سامنے کھڑا ہو جائے تب مانوں گا، حالانکہ پوری کہانی خود اس کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ تم کہتے ہو مجھے پرسنل پروف چاہیے، لیکن سوچو، گریوٹی تم سے بات نہیں کرتی، پھر بھی اس کے ایفیکٹس کو سب مانتے ہیں۔ تم پوچھتے ہو خدا کیوں سامنے نہیں آتا؟ اگر وہ سب کے سامنے فزیکل فارم میں ظاہر ہو جائے تو ایمان چوائس نہیں بلکہ کمپلسن بن جائے گا، اور جہاں کمپلسن ہو وہاں مورل ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اور تم کسٹمائز میریکل چاہتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ ٹیچر ذاتی طور پر پیپر سالو کر کے دے، ورنہ میں فیل ہونے کا ذمہ دار نہیں۔ کوئی ریشنل سسٹم اسے قبول نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، جبکہ ایگزسٹنس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کانٹینجنٹ، ڈیپینڈنٹ اور کاز ہے، اور انفینٹ چین لاجیکلی امپاسبل ہے۔ تم کہتے ہو کہ دعا کرنا خود کے ساتھ دھوکا ہے، کہ یہ صرف ایک بے فائدہ حرکت ہے، لیکن سوچو، اگر تم اپنی عقل کے مطابق سب کچھ مانتے ہو تو کیا تم خود اپنے وجود کی اصل وجہ بتا سکتے ہو؟ قرآن انسان سے سیدھا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سورہ المومنون آیت نمبر 115 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ ہر چیز کی ابتدا کسی نہ کسی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ وجہ وہ وجود ہے جو تمہارے الفاظ سے ماورا ہے۔ تم کہتے ہو اگر وہ موجود ہے تو ایک بار مجھے دکھا دے، لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ ایمان کی حقیقت یہ نہیں کہ تم نے اسے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، بلکہ یہ کہ تم نے اس کے آثار، اس کی نشانیوں اور اس کی تخلیق کو دیکھا اور پہچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی تخلیق پر غور کرو، سورج کی روشنی، چاند کی چمک، تمہاری سانسیں، تمہاری سوچ، تمہاری زندگی، یہ سب تمہیں اپنے حقیقت کی طرف کھینچتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو فنا کر دے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 64۔ ہر نیک نیتی، ہر تڑپ، ہر درد، یہ سب اس کے علم میں ہے، اور حساب تمہاری سچائی کا وزن تمہارے اعمال اور تمہارے دل کی کیفیت کے مطابق ہوگا۔ اور بروز محشر کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تم کسی کے ذمہ دار نہیں۔ قرآن واضح ہے، ہر نفس اپنے کیے کا پابند ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 12۔ اب سوچو، اگر تمہارا دل، تمہاری عقل اور تمہاری انسانی حس یہ بتا رہی ہے کہ ایک خالق ہے، تو کیا تم اپنی عقل کے خلاف جا سکتے ہو؟ تمہارا ہر آرگیومنٹ تمہیں خود اپنے سوال میں پھنساتا ہے، اور تمہارے اعتراضات تمہیں اپنے آپ سے جواب مانگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دیکھو، دعا صرف الفاظ نہیں، یہ دل کی آواز ہے، تمہاری تلاش ہے، تمہاری انسانیت ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں ایمان کی طرف لے جائے گا، چاہے تم ابھی ماننا نہ چاہتے ہو، لیکن تمہارے دل کی حقیقت اور عقل تمہیں بالآخر اس کی طرف کھینچے گی۔ ہر انسان کی تلاش، ہر سوال، ہر اعتراض اللہ کی حکمت میں محفوظ ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ تمہاری تڑپ کبھی ضائع نہیں ہوگی۔